السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، حادثات کے شکار ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر تدبیریں ڈھونڈتے ہیں کہ اس مصیبت سے نکلنے کی کیا تدبیر ہے۔ جس حادثے میں، جس مصیبت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، اس سے نجات کا کیا راستہ ہے۔ اور پھر اس کے مطابق وہ قدم اٹھاتے ہیں۔ اگر کسی کا کسی کورٹ میں کیس ہے تو وہ لوئر کو ڈھونڈتے ہیں، اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے۔ تو شرعی حد میں رہ کر عقل سے بچاؤ کا جو سبب سمجھ میں آئے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے کہ دنیا دارالاسباب ہے، تو کوئی نہ کوئی تو سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ بھوک لگتی ہے تو روٹی سبب ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی سبب ہے، مگر خیال یہ رکھا جائے کہ شریعت کی حد میں رہ کر، شریعت کی حد میں رہ کر جو سبب اختیار کیا جائے، اس کے نتیجے میں اگر ہماری مصیبت دور نہیں ہوتی ہے تو شریعت کی حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے، پھر اسے اپنا مقدر ماننا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے تو ایک حلال دوا ہے، اسے اس نے کھائی لیکن فائدہ نہیں ہوا، تو کسی نے ایسا علاج بتلایا جو حرام ہے، اس کو بھی اس نے استعمال کیا اور شفا نہیں ملی۔ بس یہ دو ہی چوائس تھی اس کے پاس، اب شفا نہیں ملی، اب کیا کرے گا؟ صبر کرے گا، ایسا سمجھے گا کہ میرے مقدر میں یہ بیماری لکھی ہوئی ہے۔ تو حلال سے فارغ ہونے کے بعد جب سامنے حرام آ جائے تو ایسا ہی سوچ لینے کا، صبر کرنے کا، اور یہ سوچنے کا کہ یہ میرے مقدر میں لکھا ہے۔ تو اسباب اختیار کرنا ہے مگر شریعت کی حد میں رہ کر۔ جو سبب اختیار کرنا چاہو کرو، بس دو چیزیں ذہن میں رکھو، ایک یہ کہ وہ جائز ہونا چاہیے، جس سبب کو آپ اختیار کر رہے ہیں وہ جائز ہونا چاہیے، ایک یہ، اور دوسری چیز ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ ذہن اللہ کی طرف رہنا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو اس سبب سے کام ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو اس سبب سے کام نہیں ہوگا۔ اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ کو ہماری طرف متوجہ کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے۔ نمبر 1، پچھلے گناہوں سے توبہ کرے، توبہ۔ نمبر 2، آئندہ گناہوں سے بچے، تقوی، توبہ تقوی۔ نمبر 3، اللہ تعالی شانوں سے خوب دعا کرے کہ اللہ اس مسئلے کو
حل فرما دے، یہ اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے. دعا. نمبر 4 صدقہ، خیرات. اللہ کے راستے میں خرچ کرے اپنی استطاعت کے مطابق، نیک کاموں میں خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے. نمبر 5 جب تک وہ تکلیف رہے اس پہ صبر کرے. نمبر 6 نمازوں کا خوب اہتمام کرے، نمازوں کی کوانٹٹی بھی بڑھائے اور نمازوں کی کوالٹی بھی بڑھائے. اور نمبر 7 اللہ کا خوب ذکر کرے. تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، لاحول پڑھیں، تسبیح، تحمید، تحلیل، اس میں خاص طور پہ درود شریف پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے. تو ہمارے یہاں سے یہی ہدایت دی جاتی ہے. یہ اللہ تعالی شانہ نے فضل فرمائے، یہ 7 باتیں ذہن میں اللہ نے ڈالی اور سب قرآن اور سنت سے ثابت ہیں. اور ایک چھوٹا سا لیفلیٹ بھی اس سلسلے میں چھپ گیا ہے، تو جب کوئی تکلیف میں ہو تو وہ لیفلیٹ اس کو پکڑواؤ. 7 پوائنٹ ہے یہ: توبہ، تقوی، دعا، صدقہ، صبر، صلاۃ اور کثرت ذکر. ان 7 چیزوں سے اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. اب جب اس سبب کو اختیار کرو گے جو سبب شرعی حد میں رہ کر ہے، اور یہ 7 کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے، اب جو ہے آپ کے لیے اس میں برکت ہوگی جس سبب کو آپ اختیار کریں گے. تو مصائب سے اور حوادث سے بچانے والی یہ 7 چیزیں ہیں. ان 7 چیزوں میں سے صدقہ کے بارے میں بندے کا ایک واعظ ہے، اس میں سے صدقہ کے بارے میں، خیرات کے بارے میں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. تو اسے ذرا دھیان سے سنیے، اور پھر جہاں کہیں مجھے بولنے کی ضرورت پڑے گی میں کچھ بولوں گا، ورنہ اخیر میں جا کر کے ایک بات کہنے والا. جی، یہ اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ آپ حضرات صدقہ کو اور خیرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ میری چاہت ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حفاظت کے لیے چوتھی چیز صدقہ اور خیرات. چوتھی اور آخری چیز جو مصیبتوں اور آفتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے. ہماری روزمرہ کی بول چال اور شریعت کی اصطلاح میں لفظ صدقہ کے مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے. شریعت میں لفظ صدقہ ہر خیرات کے لیے بولا جاتا ہے. زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، للہ کو بھی صدقہ کہتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا آفت سے بچنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے بھی صدقہ کہتے ہیں. اور اگر کسی نے نظر مانی کہ اگر مجھے شفا حاصل ہو جائے یا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی رقم خیرات کروں گا، اب وہ کام ہو گیا اور اس نے وہ مقدار خرچ کر دی، اسے بھی صدقہ کہتے ہیں. شریعت کی زبان میں یہ ساری چیزیں صدقہ کہلاتی ہیں، مگر ان سب کا مصرف ایک نہیں ہے. جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے وہ ہر جگہ خرچ نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصارف متعین کر دیے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. فرض صدقات یعنی زکوٰۃ تو صرف حق ہے فقراء کا اور محتاجوں کا،
اور زکوٰۃ کو وصول کرنے کے کام پر متعین لوگوں کا اور ان کا جن کی دل جوئی منظور ہے، اور اسے خرچ کیا جائے غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں۔ زکوٰۃ صرف ان کا حق ہے جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ زکوٰۃ انہی لوگوں کو دی جائے گی، ان کے علاوہ اوروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ صدقہ جو کسی نذر اور منت کے نتیجے میں نکالا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے یہ منت مانی کہ میں اگر اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو 100 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، وہ بھی ان مذکورہ لوگوں ہی کو دیا جا سکتا ہے۔ نظر اور منت جو ہے یہ صرف اللہ کے نام کی مانی جاتی ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں اور مخلوق کے نام کی مانتے ہیں کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے لیے یہ کروں گا، فلاں مزار کے لیے، فلاں قبر کے لیے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ منت نظر صرف اللہ کے لیے مانی جاتی ہے۔ لیکن کبھی لوگ تکالیف اور مصائب سے بچنے کی غرض سے یوں ہی بغیر منت کے صدقہ نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر سفر کے لیے نکلنے سے پہلے خیرات کرتے ہیں۔ تو ایک شکل تو یہ ہے صدقہ کی، گھروں میں صدقے کا ڈبہ رکھتے ہیں لوگ، مگر اس کے اندر 2 قسم کی رقم ڈالتے ہیں۔ ایک تو جس کے بارے میں ایک تو وہ رقم کہ جو کسی نظر کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 پاؤنڈ اس میں ڈال دوں گا، میرا بیٹا اگر تندرست ہو گیا تو میں 20 پاؤنڈ صدقہ کروں گا، تو یہ بھی اسی میں ڈالتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے ہی روزانہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ یا کبھی کبھی نکالنے کی عادت ہوتی ہے کہ صدقہ نکال دو۔ بھئی کیوں؟ صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہے، صدقے سے آفتیں دور ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی ہاسپٹل داخل ہو گیا کہ صدقہ نکالو۔ ایک تو ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو اتنی رقم نکالوں گا، وہ بھی صدقہ ہے، لیکن ایسے ہی نکال دیں۔ کوئی بیمار ہو گیا تو جلدی جلدی صدقہ نکال دیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا جلدی جلدی صدقہ نکال دیں۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو نظر کے نتیجے میں نکالا جاتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی خاطر اتنی رقم خرچ کروں گا، اتنا صدقہ نکالوں گا، تو وہ انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ رقم جو ایسے ہی صدقے کے طور پر نکالی جاتی ہے وہ ان تمام کاموں میں خرچ کی جا سکتی ہے جن میں للہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ وہ للہ ہے، وہ جہاں بھی چاہے آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ جی مثال کے طور پر سفر کے لیے نکلنے سے پہلے خیرات کرتے ہیں۔ کسی بیمار کو دیکھ کر اپنے بیمار ہونے کا خیال آ گیا تو خیرات کرتے ہیں۔ آندھی چلی، خیرات کرتے ہیں۔ انٹرویو یا امتحان ہے، خیرات کرتے ہیں۔ یہ للہ ہے اور اس کو ان تمام کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے جن میں للہ رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہماری بول چال میں صدقہ صرف ان 2 کو کہتے ہیں۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ صدقہ اور خیرات بھی مصیبت سے بچاؤ اور حفاظت کا راستہ ہے، لہذا زکوٰۃ بھی اہتمام سے ادا کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ مسجدوں کی تعمیر اور مینٹیننس پر خرچ کرنا، مدرسوں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، بیواؤں پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، یہ سب بلاؤں سے حفاظت کا سامان ہے۔
ایک روایت میں ہے باکروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، خیرات کرنے میں جلدی کرو اس لیے کہ بلا اور مصیبت اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ خیرات کرنے میں سستی نہیں ہونی چاہیے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی خیرات جو ہے، خیرات صدقہ، اس سے دوسروں کو بھی نفع پہنچتا ہے، لیکن دوسروں سے زیادہ ہمیں پہنچتا ہے۔ جس کو خیرات دی جاتی ہے، جس پر صدقہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ زیادہ سے زیادہ پیٹ بھرے گا، کپڑے مل جائیں گے پہننے کے لیے، بیمار ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا، بہت بہت تو اس کے لیے آپ 10 لاکھ کا گھر بنا دیں گے۔ لیکن جو صدقہ کرنے والے ہیں، جو خیرات کرنے والے ہیں، ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ آپ یہ دیکھتے جائیے۔ صدقہ کرنے والے بلا سے محروم رہتے ہیں، آفتوں سے محروم رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں، آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہو گیا، آگے مزید فوائد آ رہے ہیں۔ جی، خیرات کرنے میں سستی نہیں ہونی چاہیے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ خیرات مصیبتوں کے لیے ایک دیوار ہے، وہ مصیبتوں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعوا مرضاکم بالصدقۃ، تم خیرات کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ صدقہ بھی دعا کی طرح ہے۔ جس طرح دعا مصیبت کو آنے نہیں دیتی اور جو آ گئی ہے اسے ہٹاتی ہے، اسی طرح صدقہ بھی مصیبت کو روکتا ہے اور آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، خیرات کی عادت ڈالو، کیونکہ یہ بڑی کام کی چیز ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ حق تعالی شانہ نے جب پہاڑوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ پہاڑ کتنے بڑے، بھاری اور مضبوط ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لوہا، اس لیے کہ لوہے کے ذریعے ایسے آلات بنتے ہیں جن سے پہاڑوں کو بھی توڑا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آگ، اس لیے کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا آپ کی مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، پانی، اس لیے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہوا، اس لیے کہ ہوا جب پانی کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے تو پھر پانی اپنی مرضی سے نہیں بہہ سکتا، وہ ہوا کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں، انسان کی وہ خیرات جسے وہ اپنے داہنے ہاتھ سے اس طرح نکالتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اب اس حدیث پر غور کیجئے۔ سب سے پہلے پہاڑ کا ذکر ہے جو زمین کا حصہ ہے۔ پہاڑ پھٹتا ہے، اس سے لاوا نکلتا ہے، ایک بہت بڑا حادثہ وجود میں آتا ہے، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح زمین ہلتی ہے، زلزلہ واقع ہوتا ہے، شہر کے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد لوہا، جنگلوں میں استعمال ہونے والے تقریباً تمام ہتھیار لوہے سے بنائے جاتے ہیں۔ جنگوں میں استعمال ہونے والے تقریباً تمام ہتھیار لوہے سے بنائے جاتے ہیں، اور جنگ کے نتیجے میں سینکڑوں جانیں چلی جاتی ہیں، ہزاروں بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، تباہی ہی تباہی۔ اس کے بعد آگ، جب وہ بے قابو ہو جاتی ہے تو ایک زبردست طاقت بن کر نمودار ہوتی ہے۔
وہ پوری پوری بستی کو کھا جاتی ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ آسٹریلیا اور امریکہ میں جب آگ لگتی ہے تو بڑے بڑے فارسٹ جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ممالک ترقی یافتہ ہونے کے باوجود آگ کو قابو نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد پانی سیلاب کی شکل میں، سونامی کی شکل میں ایک زبردست طاقت ہے۔ اسی طرح ہوا بھی بہت بڑی طاقت ہے، آندھی کی شکل میں، طوفان کی شکل میں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے حوادث وجود میں آتے ہیں۔ یہ حدیث عجیب ہے، اس میں حوادث سے حفاظت کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ قوتیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمن کے صدقے میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ ان مصیبتوں کے سامنے دیوار بن جاتا ہے۔ جب فرشتوں نے پوچھا کہ کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب میرا بندہ میری رضا کی خاطر کسی مسکین پر، کسی فقیر پر یا کسی نیک کام میں اخلاص کے ساتھ اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کی سخاوت کا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، یہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ صدقہ آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے زیر ہو جاتی ہیں۔ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا، بلا اور مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے میرے بھائیو، صدقہ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ خصوصاً ان دنوں میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جبکہ غربا، مساکین اور فقراء کی بڑی تعداد ہے، اور جس جگہ حادثہ پیش آیا ہے وہاں تو بے شمار لوگ بے گھر ہیں، بے سہارا ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں۔ تو بھائی آج کل تو مہنگائی اپنے زوروں پر ہے، تو انگلینڈ میں بھی بہت لوگ پریشان ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کا ویجز کم ہے، تو ان کو گھر چلانے میں دشواریاں پیش آتی ہیں، تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے انہیں دیکھنا چاہیے، رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، دوستوں میں دیکھنا چاہیے، اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ واز اس وقت ہوا تھا جب کسی جگہ پر کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، ایسا لگ رہا ہے، اسی لیے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو ابھی جو بات اخیر میں کہنے والا تھا وہ یہیں پر کہہ دوں کہ پاکستان میں جو ہے بہت بارشیں ہوئی ہیں اور بہت ہی نقصان ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا سیلاب نہ آیا ہو جو اس وقت آیا ہوا ہے، اور ہمارے پاکستان میں رہنے والے جو اکثر مسلمان بھائی بہن ہیں اور کچھ انسانی بھائی بہن بھی ہوں گے، تو یہ ویسے بھی اقتصادی طور پر پہلے ہی سے بیچارے پریشان چلے آ رہے ہیں 5-7 سال سے، تو بہت ہی تکلیف ہے، وہاں غربت بہت زیادہ ہے۔ تو عام حالات میں بھی ان کے لیے پریشانیاں تھی۔ 3 سال سے تو بہت ہی خراب حالت ہے وہاں کی، اور لوگ جو ہیں ایسے بہت ہیں جو دن میں صرف 1 مرتبہ کھاتے ہیں، اسے کہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور بھی عجیب عجیب دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، اور ان حالات میں پھر یہ سیلاب آ گیا، اور سیلاب جب آتا ہے سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے، گھر میں راشن، خوراک، پیسے، کپڑے، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہر چیز کو بہا کر کے لے جاتا ہے۔ تو ایک تو آدمی زیرو ہو جاتا ہے، پہلے ہی سے زیرو ہے، اب مائنس میں چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حادثہ کسی کے باپ کو لے جاتا ہے، کسی کی ماں کو لے جاتا ہے، کسی کی اولاد کو لے جاتا ہے، یتیم ہو جاتے ہیں بچے۔ تو اس وقت جو ہے ہمیں ہمارے پاکستان کے
بھائیوں اور بہنوں کی امداد کی نیت کرنی چاہیے. بھائی سب کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور جہاں کہیں جس شکل سے اپیلیں ہو رہی ہوں اور آپ کو اطمینان ہو کہ یہ صحیح جگہ ہے اور یہاں کے ذریعے انشاءاللہ رقوم پہنچے گی، تو وہاں چندہ دینا چاہیے. اور ہم بھی انشاءاللہ اسلامک دعوی اکیڈمی سے ابھی میں یہ پہلی اپیل کر رہا ہوں پاکستان کے لیے کہ وہ پیچھے ابھی آسام اور بنگلہ دیش کے لیے جو اپیل چل رہی تھی، آج سے ابھی وہ ختم ہے. جتنی رقم اکٹھی ہوئی ہے وہ ہم پہنچا چکے ہیں. ابھی آج کا آخری جو نکلا ہے وہ بھی پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تو کوشش ہماری طرف سے پوری یہ ہوتی ہے کہ صحیح چینل سے پیسے پہنچانے کی کوشش کریں. تو اگر کسی کو یہاں اعتماد ہے تو یہاں رقم بھیجیے، تو اس کی طرف بھائی توجہ کریں. یا تو وہ پیچھے جو ڈبے ہیں اس میں رقم ڈال دیں اور رسید بھی مل سکتی ہے. نمازوں کے بعد امام کے ساتھ ملاقات کر لیجئے اور کہیے کہ بھئی یہ رقم دینا چاہتے ہیں، اور رسید تو رسید بھی دے دیں گے. اس کی بھی رسید بنتی ہے مگر اس کی جنرل بنتی ہے. تو اس کی طرف خاص توجہ کریں. میں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. یعنی پاکستان جو ہے اس کی حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو خود سنبھال سکے. تو باہر سے جتنا زیادہ چندہ جائے بہتر ہے. تو آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ جو لوگ پہلے ہی سے پیسے ہوئے ہیں بیچارے، وہ مزید پیسے جا رہے ہیں، تو اس کی طرف توجہ فرمائیں. ان کے پاس تو اس وقت ایسے حالات بھی نہیں ہیں کہ جن حالات میں وہاں کے لوگوں کو کوئی تسلی دی جا سکے. تو باہر کی ایڈ پر ہی پورا سہارا ہے. تو بھائی سب کریں گے کہ نہیں؟ ہاں. اور اس آواز کو دور دور تک پہنچاؤ اور کہو کہ بھائی جہاں کہیں جو بھی آؤٹ لیٹ ہو، اسلامک دعوی اکیڈمی ہم تو ایک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ بھئی کسی کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ رقم یہاں جمع ہونی چاہیے. یہ تو ایک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور فیسیلیٹیٹ کر کے ہم بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی کچھ تسلی ہو کہ ہم نے بھی تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکا کیا. تو ہمارے جتنے چاہنے والے لوگ ہیں، اگر لیسٹر سے باہر بھی جہاں کہیں میری آواز جا رہی ہے، ملک سے باہر اس وقت جہاں کہیں آواز جا رہی ہے، میری سب سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر اپیل شروع کریں، اپنی اپنی مسجدوں میں اپیل شروع کریں، اور اس کے لیے پوری کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رقم اکٹھی ہو جائے اور اکٹھی ہو کر کے صحیح چینل سے آپ روانہ کریں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دعوی اکیڈمی کو بھی آپ دے سکتے ہیں مگر ہمیں دینا ضروری نہیں. تو اس کی طرف خاص توجہ کیجیے. اللہ تعالی شانہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. دیکھو ہونا تو یہ چاہیے ایسے موقع پر کہ ہمارے پاس جو کچھ بینک میں ہے سب دے دینا چاہیے. یعنی حقیقت تو یہ ہے، اس لیے کہ ہمیں کل کی فکر نہیں ہے. ہم کام کر رہے ہیں، بینیفٹ مل رہی ہے، تو ہم تو کسی طرح اپنا گزارا کر لیں گے. ہمیں کسی سے تھوڑا بہت قرض بھی مل جائے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کچھ ہم دے دیں، لیکن اگر سب کچھ نہیں دے سکتے کم سے کم 25% تو دو، 25% تو دو. کم سے کم 4,000 پاؤنڈ اگر ہے تو 1,000 پاؤنڈ تو دو. اور یہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی انٹرسٹ کا پیسہ چلتا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ کا پیسہ چلتا ہے کہ نہیں، ایسے حالات میں تو سب کچھ چلتا ہے، لیکن کچھ للہ بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالو. ایسے حادثات میں بھی صرف زکوٰۃ دے کر کے فارغ مت ہو جاؤ، زکوٰۃ بھی دو، صدقات بھی دو، اور للہ بھی خرچ کرو. للہ خرچ کرنے سے فائدہ زیادہ ہوگا اس اعتبار سے کہ بھئی زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے. تو جتنا زیادہ ہو سکے دو بھائی. وہاں جان کا مسئلہ ہے، اور ان کو بس یہ فائدہ ہو جائے گا، ان کو کھانے کو مل جائے گا، دوائیں مل جائے گی، انجیکشن مل جائے گا، کپڑے مل جائیں گے، لیکن ہمیں ڈھیروں چیزیں ملیں گی. یہاں ان ڈھیروں چیزوں میں سے ایک چیز کیا ملے گی؟ اللہ چند ہی مہینوں کے اندر پیسے میں برکت دے گا اور یہ پیسے اللہ واپس لوٹا دے گا. تو ہمارا کچھ نہیں جائے گا. جی دوبارہ اس حادثے والے اس لیے میرے بھائیو صدقہ دو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو.
خصوصاً ان دنوں میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جبکہ غربا، مساکین اور فقراء کی بڑی تعداد ہے، اور جس جگہ حادثہ پیش آیا ہے وہاں تو بے شمار لوگ بے گھر ہیں، بے سہارا ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، غرض ہر اعتبار سے محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ خوب خرچ کرو اور دل سے کرو، زکوٰۃ بھی دو اور للہ بھی دو۔ دیندار لوگ زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر للہ خرچ کرنے میں کمزوری دکھاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ساتھ للہ خرچ کرنے کی بھی خوب عادت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر مال خرچ کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ ابھی یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی برکت سے آنے والی بلائیں رکتی ہیں۔ اور یہ میں پھر عرض کروں کہ یہ ہم ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں سیلاب سے پہلے ہی غریب لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھی کھانے پینے کے سلسلے میں، اتنی تنگی ہے وہاں۔ ملک جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ غربت میں نیچے گر رہا ہے، تو اس ملک کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور سیلاب نہ ہو تو بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن اب یہ سیلاب ہے اور بہت حالات وہاں کے ناگفتہ بھی ہی ہو گئے ہیں، تو خوب تعاون کیجیے، اس میں خوب تعاون کیجیے۔ اللہ تعالی شانہ سب کو برکتیں عطا فرمائے، سب کو برکتیں دے۔ جی دفتر میں اسلامک دعویٰ اکیڈمی کے دفتر میں بھی آپ جا کر کے جمع کروا سکتے ہیں، وہاں سے بھی رسید مل جائے گی، یہاں سے بھی، یہاں امام کو مل رہے، ہر نماز کے بعد جو بھی امام ہے کہ وہ پیسے دینا چاہتے ہیں رسید مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر مال خرچ کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ ابھی یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی برکت سے آنے والی بلائیں رکتی ہیں اور آئی ہوئی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مغفرت کا بھی ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کا بدلہ دے گا، اور وہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بدلہ ضرور دیتے ہیں، کبھی دنیا میں، کبھی آخرت میں، اور کبھی دونوں جہان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں پر خرچ کیجئے، میں آپ پر خرچ کروں گا۔ خیرات کرنے والے کے لیے فرشتے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا۔ ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی خرچ کی ہوئی چیز کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کو نقصان میں مبتلا کر۔ صدقہ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کی برکت سے اچھی موت آتی ہے۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا بری موت سے، کفر والی موت سے، نفاق والی موت سے، شرک والی موت سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی موت سے، فقر والی موت سے اور حادثے والی موت سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ ان الصدقۃ لتدفع عن اہلها حر القبور، بے شک صدقہ دینے والوں کے لیے قبر کی گرمی کو بجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ کے ملنے کا سبب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک خیرات کرنے والا بھی ہوگا. رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وہ شخص جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اعلیٰ درجے کے خلوص کی وجہ سے اتنا خفیہ طور پر خرچ کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے وہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے کا نامہ اعمال بھی قیامت کے دن بھاری ہوگا. اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز خیر کامل اور بڑا ثواب حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو گے. اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ خرچ کرنے سے کامل خیر اور کامل نیکی ملے گی. ظاہر ہے کہ نیکی جب کامل ہوگی تو ثواب بڑا ہوگا جس کے نتیجے میں نامہ اعمال میں وزن بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا جہنم سے بچاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن منہ فلا یرى الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یرى الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یرى الا النار تلقاء وجہہ فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ. تم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام فرمائیں گے. درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. بندہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے, بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے, اور اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. بس جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی صحیح. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے جنت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی. مطلب یہ ہے کہ متقی حضرات اللہ تعالیٰ کی خاطر مال خرچ کرنے کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ ہر حال میں اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے ہیں. زیادہ ہو تو زیادہ اور کم ہو تو کم, فراوانی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب کریں گے. خیرات سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور فخر اور تکبر سے نجات ملتی ہے. ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر وتمنع میتۃ السوء ویذهب اللہ بها الکبر والفخر. مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے, بری موت کو روکتا ہے, اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کبر اور فخر کو مٹاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی سرور تدخلہ علی مسلمین. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کسی مسلمان کو خوشی پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک عام مسلمان کو خوش کرنا بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہے. جب یہ بات ہے تو فقراء اور مساکین جو قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگوں کو خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کتنی زیادہ حاصل ہوگی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. مزید یہ کہ مسکینوں پر جب خرچ کریں گے تو ان کے دل کی گہرائی سے نکلنے والی دعائیں ملیں گی جو سیدھی عرش تک پہنچ جاتی ہیں. تو یہ ایک اور فائدہ ہوا کہ مسکینوں اور فقیروں پر خرچ کرنے سے ان کی دعائیں ملتی ہیں. میں نے ایک مرتبہ حج سے فراغت کے بعد مکہ مکرمہ میں وہاں کے ایک عربی اخبار میں سعودی عرب کے بادشاہ ملک فہد کی وہ تقریر پڑھی تھی جو انہوں نے اس سال ممالک اسلامیہ سے آئے ہوئے اہم مہمانوں کے سامنے مینا میں کی تھی. اس تقریر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب میں حجاج کی خدمت کے جتنے وسائل نظر آ رہے ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک قصہ بیان کیا تھا کہ میرے والد ملک عبدالعزیز کی یہ عادت تھی کہ لوگوں کی خدمت کے لیے دربار عام کا اعلان کرتے تھے جس میں ملک کا کوئی بھی باشندہ بغیر کسی روک ٹوک کے براہ راست ان کے پاس آ کر اپنی فریاد کر سکتا تھا. ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے اپنی ضرورت پیش کی.
یہ وہ وقت تھا جب سعودی عرب میں پٹرول کے کنویں دریافت نہیں ہوئے تھے. ملک عبدالعزیز نے اس عورت کی ضرورت کے پورے کیے جانے کا حکم فرمایا. جب وہ عورت امداد لے کر واپس جانے لگی تو اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ جاتے جاتے دعا کر رہی تھی، اللہ یفتح علیک کنوز الارض، اللہ تمہارے لیے زمین کے خزانے کھول دے. ملک فہد نے یہ قصہ سنا کر کہا کہ یہ اس بڑھیا کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کے لیے زمین کے خزانے کھول لیے. تو خرچ کرنے سے مسکینوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں. عرض کرنے کا منشا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرنا چاہیے. بھائی میں یہ ذہن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. ہمارا پڑوسی بیچارہ اتنا ویل آف نہیں ہے، شاپنگ کے لیے گئے اور کوئی اچھی چیز نظر آئی اور ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک پیکٹ اس کے لیے بھی لے لو. دوست ہے آپ کا، آپ جانتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکے گا اس کو، چلو اس کے گھر کے بچوں کے لیے چاکلیٹ کا ایک پیکٹ لے لیتے ہیں، اسے دے دیتے ہیں. اور کسی کو محتاج سمجھ کر مت دو، یہ سمجھ کر دو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے. اور کوئی لے لیتا ہے تو اسے اپنا محسن سمجھو کہ اس نے لے لیا، انکار بھی تو کر سکتا تھا، اس نے لے لیا اور لے کر کے مجھے اجر و ثواب کا مستحق بنایا. تو اللہ کے راستے میں، اور خاص طور پہ جو فضول خرچی، جو ایکسٹرا وگنس ہماری زندگی میں ہے، اسے کم کرو. اور کم کر کے جو نیڈی ہے، جو ضرورت مند ہے، تو ہم ایکسٹرا وگن سے بچ کر کے جو نیڈی ہے ان کو ہم پہنچائیں. میں نہیں سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر ہم ایک مثال صرف دے رہا ہوں کہ کیک کھا رہے ہیں، تو کیک تو ہمارے پاس ہے، اب یہ چیری ڈالنے کے بجائے وہ چیری کسی اور کو دے دو. تو کیک اگر 50 پاؤنڈ کا بننے والا تھا اور اس پر 5 پاؤنڈ کی چیری آنے والی تھی، تو یہ 5 پاؤنڈ بچا لو کہ بھئی نہیں چیری نہیں ڈالیں گے، چلو ہم کیک کھا لیں گے، یہ 5 پاؤنڈ کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو ہمارے گھروں میں فضول خرچیاں بہت زیادہ ہیں، بہت فضول خرچیاں ہیں. شادیوں میں بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. تو پوری دنیا میں جو غریب لوگ بیچارے رہتے ہیں، ہمارے جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں، ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ پیچھے ملک میں کیا حالات ہیں. اور دوسرے غریبوں کو رہنے دیجئے نا، جو ہمارے پاکستانی بنگلہ دیشی بھائی یہاں رہتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو، تو دوسرے اپنے گھر کا حال دیکھیے، گھر کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے ماموزاد بھائی، اپنے پھوپھیزاد بھائی، اپنے جو گھر کے لوگ ہیں. تو جب ہم انڈیا جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، بنگلہ دیش جاتے ہیں، تو ان کی حالت کو ہم نہیں دیکھتے. تو ان کی وہاں کی حالت کو دیکھ کر ان پر ترس کھاؤ، ان پر رحم کھاؤ. اور یہاں عیاشی اور فضول خرچی میں پیسے برباد کرنے کی بجائے ان پر بھیجو وہاں، تاکہ وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں. تو اس میں جو ہے صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے. اور اگر ہمارے گھر کے لوگ غریب نہیں ہیں، وہ محتاج نہیں ہیں، تو دوسروں کے بارے میں فکر کرو. میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچتا ہوں ابھی سمر کے دور میں خاص طور پہ، کہ پہلے جو چیزیں ہمارے اندر گھسی ہوئی ہمارے معاشرے میں نہیں تھی، وہ اب دھیرے دھیرے گھس رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہالیڈے کے لیے جانا لازمی ہو گیا، اب لازمی ہو گیا. اب یہ دیندار بھی جا رہے ہیں، مولانا صاحب بھی جا رہے ہیں، اور تبلیغ جماعت والے بھی جا رہے ہیں، اور بغیر کسی ضرورت کے بس یوں پیسے خرچ کر کے آ جاتے ہیں. یہ پیسے اگر کسی غریبوں پر، کسی علاقے کے غریبوں پر تقسیم ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. اور ہالیڈے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں اسراف ضرور ہوتا ہے. کیوں؟ اسے کہ انجوائے کرنے ہی کے لیے جاتے ہیں نا. تو انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہر چیز جو بھی سامنے آئے گی اسے خریدیں گے، جو چیز سامنے آئے گی شاپنگ کریں گے، جو چیز سامنے آئے گی کھائیں گے پیئیں گے.
بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ شوق سب ہمارے تو انشاءاللہ جنت میں پورے ہوں گے، جنت میں پورے ہوں گے۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم خرچ نہیں کر سکتے، تو میں ایسا بیٹھ کے سوچتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ آپ کے گھر میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، آپ کے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہی نہیں ہے، تو یہاں آپ کوالٹی ٹائم خرچ نہیں کر سکتے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو میرے جیسے لوگ کہ جن کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں ہمارے پاس فرصت نہیں ملتی تو چلو ذرا ایک ہفتے کے لیے کہیں گھر والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے گھر میں کوئی آتا نہیں، جن کا 5 بجے 6 بجے کے بعد کوئی مشغلہ نہیں، جن کا پورا ویکنڈ فری رہتا ہے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم خرچ کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں۔ خوشحال لوگ ہیں وہ اپنے دماغ کو راحت پہنچانے کے لیے کہیں باہر جا رہے ہیں۔ تو گھر سے زیادہ راحت کی جگہ اور کون سی ہوتی ہے؟ انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ ہوم سویٹ ہوم۔ یہ تو بعض دفعہ جانا پڑتا ہے، بعض دفعہ بچوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ خود کی بیمار ہے، سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ڈاکٹروں کا مشورہ ہوتا ہے، یہ سارے معاملات الگ ہیں۔ گھر میں خوشحال ہے، چین ہے، سکون ہے، تو اس سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ پورے سفر کا سٹریس لے کر کے جاتے ہیں، اس سے بہتر شکل گھر سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ اور جس کمرے میں جا کر کے ہم لوگ ہالیڈے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، تو جس کمرے میں ایک ہفتہ گزارتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیسی کیسی نافرمانی اللہ کی ہوئی ہوں گی، جس کا اثر ہمارے اوپر منتقل ہو سکتا ہے۔ تو گھر سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں روزے دار رہتے ہیں، گھر میں تلاوت ہوتی ہے، گھر میں ذکر ہوتا ہے؟ تو اول تو یہ کہ ہمیں یہ دوسروں کی دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کی نقل کر کے یہ سارے کام کرنے نہیں چاہیے۔ جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، وہاں یہ ساری عیاشیاں ہماری اس سے بہت بہت اعلیٰ درجے کی عیاشیاں ہمیں ملے گی وہاں انشاءاللہ۔ یہ پیسے قیمتی ہے، اور اس پیسے سے اللہ کی رضا کو خریدو، اللہ کی رضا کو خریدو ان پیسوں سے۔ مسجدیں تعمیر کراؤ، مدرسے تعمیر کراؤ، یتیم خانے تعمیر کراؤ، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ یہ جو بے تحاشا لوگ، بے دریغ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں ہزاروں میں، کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے حلقے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے پہچاننے والوں میں کوئی مورگیج کے اندر ہے، تو چلو میں 1,000 پاؤنڈ یا 3-4 آدمیوں کو دے دوں، بجائے اس کے کہ میں ایسے ہی جا کر کے 5,000 پاؤنڈ خرچ کر دوں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی خرچ کرتے ہیں، یہاں بھی خرچ کرتے ہیں، تو میں ان کو ایسا کہتا ہوں کہ یہ بچا کر کے یہاں ڈبل خرچ کرو، یہ بچا کر کے یہاں ڈبل خرچ کرو، تو آخرت بنے گی۔ تو اس لیے میری آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہم نے ان کے جو کاغذات وغیرہ دیکھے، تو اس میں انہوں نے وفات سے شاید 1-2 دن پہلے ہی کوئی تحریر لکھی تھی۔ ان کو تو پتا نہیں ہوگا کہ وفات ہونے والی ہے، لیکن من جانب اللہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ لکھی تھی کہ نصیحتیں ہم لوگوں کو کی ہے، تو اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ جو بھی فیملی ہوتی ہے، تو فیملی میں کچھ لوگ صاحب مال ہوتے ہیں اور کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، ہوتا ہے ایسا۔ آج میں مالدار ہوں، یہ غریب ہیں، کل الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم میں سے جس کسی کو اللہ نے مال و اسباب میں فراوانی دی ہے، اسے اپنے سے کم درجے والوں کو زندگی میں کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ نظر رکھنا، بھائی بہنوں کے اوپر نظر رکھنا، بھتیجوں پوتوں نواسوں کے اوپر نظر رکھنا کہ کوئی ایسا تو نہیں۔ ایک صاحب جو ہے بہت مالدار، بہت مالدار، بہت مالدار، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے کہا کہ ایک وقت لے کر آئے کہ کچھ پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے میں نے کہا کہ وہ پوچھنے لگے کہ میں میری بہن کو اگر زکوٰۃ کی رقم دے دوں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کو اپنی بہن کو زکوٰۃ کی رقم دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اتنا مالدار شخص اور وہ بہن کو زکوٰۃ کی رقم۔ تو کہنے لگے کہ اصل میں وہ بہن نے ایک گھر لیا ہے، بہنوئی نے گھر لیا ہے،
تو سوچا کہ ان کے مورگی کو پے آف کر دیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ یہ بھی میں نے نہیں پوچھا کہ بھئی رقم کتنا قرضہ ہے، ایسا مجھے یاد پڑتے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اللہ نے تو آپ کو بہت دیا ہے، تو آپ کو تو یہ زکوٰۃ کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، آپ اپنی بہن کو ایسے ہی دے دیتے. تو کہا مگر مسئلہ تو آپ بتا دو. میں نے کہا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر آپ دھیان دو. کہہ رہے نہیں مجھے مسئلہ بتا دو نا، پھر میں جو چاہے کروں گا. میں نے کہا نہیں، میں نے جو بات کی اس پہ آپ دھیان دو. میں مسئلہ بتانے کے لیے تیار نہیں رہا اور وہ بار بار ضد کرتے رہے. یعنی حال ہمارا یہ ہے، حال ہمارا یہ ہے. تو بہرحال وہ گفتگو چلتی رہی. تو اس گفتگو میں آخر میں انہوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ماں بہت دنوں سے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ تم اتنے مالدار ہو اور بہن مورگیج میں ہے، تو کیا اب وہ ماں کو خوش کرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا، تو زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں. یہ ہمارا حال ہے. اور ایک بہت بڑی غلطی دوسری ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسجدوں میں، مدرسوں میں، یتیم خانوں میں، ریلیف ورک میں بے تحاشا ہم خرچ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، سمجھے. اور کبھی کبھی کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا تو ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی ہے کہیں 1000 پاؤنڈ مجھے دینا ہے کسی جگہ، مجھے کنویں کھدوانے ہیں اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور بھائی غریب ہے اس کو کوئی نہیں دیتا. ارے بھائی یہ 1000 پاؤنڈ تیرے بھائی کو دے دے، یہ 50 کنویں کھدوانے سے زیادہ بہتر ہے. تیرا بھائی مقروض ہے، لوگ اس کے پاس پیسے مانگ رہے ہیں، وہ ذلت کی زندگی گزار رہا ہے اور تو اپنے کنووں کی فکر میں ہے. اسی لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی ایک ایسا کام ہے کہ وضو اور نماز کی طرح اسے علماء سے سیکھو، آپ مشائخ سے سیکھو کہ خرچ کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے. خرچ کرنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے بس خرچ کر دو اور کہ خرچ ہو گیا. گھروں میں غریب ہوتے ہیں، مورگیج بھر رہے ہوتے ہیں. تو بھئی رمضان مبارک میں 1000 پاؤنڈ آپ للہ ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں، تو اس میں سے 500 اپنے اس غریب بھائی کو دے دو، 200 اپنے غریب بھائیوں کو، بہنوں کو دے دو جو مورگیج میں بھر رہے ہیں، تاکہ کم سے کم ان کی عید تو اچھی گزرے. تو یہ آج ایسے ہی وہ پاکستان کے سیلاب کی وجہ سے نہیں پڑھوا رہا ہوں، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات بغیر کسی ترغیب کے جب بھی یہاں سے میں اعلان کرتا ہوں تو آپ کو میرے اوپر بھروسہ ہے اور لبیک کہہ کر بہت پیسے دیتے ہیں، اور الحمدللہ ریلیف کا کام ہوتا ہے. پتہ نہیں آسام وغیرہ میں کتنے پیسے اکٹھے ہوئے نہیں معلوم ابھی آسام وغیرہ پہ. تو بھائی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے میری. تو یہ پاکستان کو تو دینا ہی دینا ہے. ابھی وہاں فلڈز ہیں، اور دوسرا اس کے علاوہ جو دوسری اپیل میری طرف سے ہے وہ یہ کہ فلڈز ہو یا نہ ہو، ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھنا. ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ گھر جا کر کے دیکھیں بھائی کتنے پیسے ہیں، کہ 4000 پاؤنڈ ہے. تو 4000 پاؤنڈ ہے، چلو ہمارا تو 1000 سے بھی کام ہو جائے گا. چلو 3000 بھیج دیتے ہیں. بھوکے لوگ ہیں وہاں، پیاسے لوگ ہیں، ننگے لوگ ہیں. بھائی آئی بات سمجھ میں؟ اب جو ہے نماز کا وقت قریب ہے، اس لیے یہ خیرات کرنے والوں کی اس میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ آپ سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے امام واقدی رحمت اللہ علیہ کا کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے. جی امام واقدی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں تنگی تھی اور فاقہ چل رہا تھا. عید قریب آ گئی. گھر والی نے کہا کہ عید آ گئی ہے، کچھ فکر کیجئے. گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، تو گھر والی نے کہا کہ بھئی کچھ تو لائیے تاکہ عید کے دن اچھا کھانا تو پکے، اور اگر زیادہ کچھ کسی سے مل جاوے قرض تو بچوں کو کپڑے. بچوں کو تو ایسا فیل ہو کہ آج عید ہے. ماں باپ صبر والے ہوتے ہیں مگر بچوں کی فکر کرتے ہیں. جی ہم دونوں تو صبر کر لیں گے، لیکن بچوں سے کس طرح صبر کروائیں گے؟ ان کے لیے نئے کپڑوں کی اور کچھ کھانے پینے کی چیزوں کی فکر کرنی چاہیے. امام واقدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنا پورا قصہ بیان کیا.
میرے تاجر دوست نے میرے ہاتھ میں 1200 درہم کی مہر لگی ہوئی تھیلی پکڑوا دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ. 1200 درہم، 1200 سلور کوئنز پکڑوا دی اور کہا کہ، اور اس پر مہر تھی وہ تھیلی کے اوپر، کہا کہ یہ لے جاؤ. تاجر دوست نے. جی. میں اسے لے کر گھر آیا اور بیوی کے ہاتھ میں وہ تھیلی تھما دی. ابھی تو اس نے اپنے ہاتھ میں تھیلی سنبھالی ہی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دیکھا تو میرا ایک ہاشمی دوست کھڑا تھا. اس نے کہا کہ عید آ گئی ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے. بیوی کہہ رہی ہے کہ ہم دونوں تو صبر کر لیں گے مگر بچوں کو کیسے منائیں گے. میں نے اس کو گھر میں بٹھایا اور بیوی کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے پوری صورتحال بیان کی. میں 1200 بڑی مشکل سے گھر میں آئے تھے اور یہ کوئی اور مانگنے کے لیے آ گیا. تو کیا بیوی سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ کیا کریں، ہم 50-50 کر لیں، سب کچھ دے دیں، کیا کریں. جی. بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے. میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آدھا ہم رکھ لیتے ہیں اور آدھا ان کو دے دیتے ہیں، ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور ان کی بھی. بیوی نے کہا کہ آپ ایک تاجر کے پاس گئے جو عالم بھی نہیں ہے، اس نے آپ کو 1200 درہم دے دیے اور آپ عالم ہو کر اس میں سے آدھی رقم خود رکھنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، پوری تھیلی ہی دے دیجئے. اللہ اکبر، کیا جذبہ ہوگا خرچ کرنے کا. سبحان اللہ. امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے وہ تھیلی جیسی تھی ویسی ہی اپنے ہاشمی دوست کو دے دی. یہ ہاشمی اپنے گھر پہنچا ہی تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ جو تاجر تھا نا، تاجر، وہ ظاہر میں تو تاجر تھا مگر اندر اس کی بھی فائنینشل حالت خراب تھی. تو اس نے امام واقدی کو 1200 دے دیے اور پھر خود فکر میں پڑ گیا کہ اب عید ہمارے یہاں ہے تو میں کیا کروں. تو وہ ہاشمی کے یہاں گیا. تو تاجر کے پاس سے امام واقدی کو 1200 ملے، ہاشمی وہاں پہنچا، اس کو 1200 وہاں سے ملے. ہاشمی ابھی گھر پہنچا تھا کہ وہ تاجر نے سوچا کہ میں کہاں جاؤں، تو اس نے سوچا کہ ہمارے ہاشمی دوست کے پاس جاتے ہیں. وہ ہاشمی دوست کے پاس گیا، ہاشمی دوست کے پاس گیا اور وہاں دروازہ کھٹکھٹایا اور یہی عذر پیش کیا ہاشمی دوست کے پاس. تو ہاشمی دوست نے تاجر کو پورا پکڑوا دیا. تو جب وہ تھیلی ہاتھ میں آئی تو کہا یہ آپ کو کس نے دی. اس نے پہچان لی کہ یہ تو میری دی ہوئی ہے. آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی چلیے. دروازہ کھولا تو وہی تاجر تھا جس نے امام واقدی رحمت اللہ علیہ کو 1200 درہم دیے تھے. خیر خیریت کے بعد اس نے بھی وہی بات کہی کہ عید آ گئی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے. بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو صبر کر لیں گے مگر بچے کیا کریں گے. اصل بات یہ تھی کہ اس کے پاس بھی ان 1200 کے علاوہ کچھ نہیں تھا. سوچئے میرے بھائیوں، ایک آدمی عید کے موقع پر اپنے بیوی بچوں کے لیے 5 درہم بھی نہیں رکھتا، سائل کو اپنا سب کچھ دے دیتا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو. ہاشمی نے بھی فوراً وہ 1200 کی تھیلی اس تاجر کے ہاتھ میں تھما دی. تاجر نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو میری ہی تھیلی ہے. وہ تھیلی چھوڑ کر سیدھا امام واقدی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ سچ بتاؤ، میں نے تمہیں جو درہم کی تھیلی دی تھی وہ کہاں ہے. امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے سوال کی وجہ پوچھی تو تاجر نے واقعہ بیان کیا. اس وقت امام واقدی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ ان صاحب نے ہمیں 1200 درہم اس حالت میں دیے تھے کہ ان کے گھر میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں تھا. امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے بھی ہاشمی دوست کو 1200 درہم ایسی حالت میں دیے تھے کہ ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، اور ہاشمی بھی تاجر کو 1200 درہم دینے کے لیے تیار ہو گیا حالانکہ اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. اس عجیب ایثار کا علم اس وقت کے وزیر یحییٰ ابن خالد کو ہوا تو وہ 10,000 درہم لے کر آیا اور 2,000 امام واقدی کو، 2,000 ہاشمی کو اور 2,000 تاجر کو دیے، اور پھر کہا کہ تم سب نے تو بہت اونچا کام کیا مگر سب سے اونچے درجے کا کمال میری نظر میں امام واقدی رحمت اللہ علیہ کی بیوی کا ہے کہ عورت ہو کر اپنے شوہر کو یہ ترغیب دی
کہ ہم کسی طرح صبر کے ساتھ گزارا کر لیں گے، لیکن آپ سب کچھ اپنے دوست کو دے دیجئے، اس لیے اس کے لیے 4000 درہم کا انعام ہے۔ بھائی میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ ہم جب خرچ کرتے ہیں تو ہمیں خیال یہ آتا ہے کہ یار میری ضرورت کا کیا، اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ دیر سویر پہنچاتے ہیں۔ دیکھو ان سب نے ایثار کیا تو سب کی عید ٹھیک ہو گئی کہ نہیں؟ سب کو اللہ نے 2,000 پہنچائے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ آج کل تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کو قرض بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سامنے والا ہمارے سامنے ایسے ہی بیچارہ، اسے پتا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس پیسے ہوں گے، ایسے ہی کہ بھئی حالات بڑے خراب جا رہے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اور ہم بس وہ اوپر سے دعائیں دے دیتے ہیں مگر وہ پیسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بھئی 2 باتیں ذہن میں رکھو، اللہ کے راستے میں خرچ خوب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بھی خیال رکھو، ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے کہ ہم صبر کر پائیں گے، تو اپنا خیال رکھتے ہوئے دوسروں پر یہ کرو، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ سے اچھی امید رکھو، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو قرض بھی دو، لوگوں کو قرض دو، قرض بھی دو، قرض سے بھی مدد کرو، للہ سے بھی مدد کرو۔ اور جو لوگ قرض لیتے ہیں، جن کو قرض ملتا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا اچھے طریقے سے پیش آئیں، سمجھے؟ اچھے طریقے سے پیش آنے کا کیا مطلب؟ کہ جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق ادا کرے، مگر وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا۔ کبھی کبھی آپ کام کر رہے ہیں اچھا خاصا اور آپ کی نوکری چھوٹ گئی، اب آپ کیسے ادا کریں گے؟ تو آپ ادا کریں، اور ادا نہ کر سکیں کسی وجہ سے، آپ نے جو امیدیں رکھی تھی اس کے مطابق معاملہ نہ ہو، تو پھر ذرا سامنے والے کے پاس جا کر کے معذرت تو کریں، پیار محبت سے بات تو کریں۔ منہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں، ٹیلی فون نہیں اٹھاتے، جواب نہیں دیتے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مدد کرتا ہے کسی اور سے لے کر، اسے بھی کسی کو جواب دینا ہوتا ہے۔ تو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے اس سلسلے میں تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے، اور سیلفش بن کر کے اپنے ہی عیاشی میں نہ پڑے رہیں، اور ہمارے دوسرے جو انسانی بھائی ہیں اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں انڈیا، پاکستان، دوسری جگہوں میں، اس ملک میں نظر رکھنی چاہیے، ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ ہمیں سب اندر کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی کتنا کما رہا ہے، اس کی اولاد کتنی ہے، وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، تو تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت مولانا ارشد